سر پھر علامہ صاحب کی اس سے کچھ گفتگو ہے ذروان سے یا اس فرشتے سے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس فرشتے نے کیا کلام کیا ہے؟ یہ بھی بڑا عمدہ کلام ہے فرشتے نے، جب وہ یعنی کہ فرشتے صرف اترتے ہی نہیں ہیں، فرشتے ہم کلام بھی کرتے ہیں، بالکل ایسے، اور وہ اس کلام کے اندر بھی بہت بڑا بڑا میسج دے کر چلے جاتے ہیں، جیسے ذروان نے کیا ہے اسی طرح ہمیں بنی اسرائیل کی وہ واقعہ بھی ملتا ہے نا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں جو توبہ کا ارادہ کر کے گیا تھا، تو اب راستے میں جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، ملائکہ عذاب بھی آ جاتے ہیں، ملائکہ رحمت بھی آ جاتی ہے، حدیث پاک میں لفظ ہے، جی بالکل ہے بخاری، اسی طرح دونوں قسم کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ان کی جو گفتگو تھی اس بندے کے لیے ہدایت کا سما بنی۔ تو اسی طرح یہاں بھی جو ذروان ہے اس کا جو کلام ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ گفت ذروانم جہاں را قاہرم، اس نے کہا کہ میں ذروان ہوں اور اس جہان پر غالب ہوں، ہم نہانم از نگاہ ہم ظاہرم، میں نگاہ کے سامنے بھی ہوتا ہوں، چھپ بھی جاتا ہوں، سر بستہ ہر تدبیر با تقدیر من، میری تقدیر سے ہر تدبیر بندھی ہوئی ہے، ناتے کو سامت ہما نخچی رون، واہ، بولنے والے اور گونگے سارے ہی میرے شکار ہیں، گنچا اندر شاخ می بالد زمن، کہتے ہیں فرشتہ کہتا ہے کہ جو پھول ہے اس کے اندر جو نشو و نما ہوتی ہے وہ بھی میری وجہ سے ہی ہوتی ہے، مرغک اندر آشیاں نالت زمن، اور پرندہ اگر آشیان میں آہ و فغاں کرتا ہے، روتا ہے، نالا کرتا ہے، تو وہ بھی میری وجہ سے کرتا ہے۔ پروفیسر یہ تو بڑا وسیع دائرہ کار ہے، پھر فرشتوں کے جو آگے ایکٹیویٹیز ہیں ان تمام چیزوں کے اندر کہ نباتات کی بات بھی آ رہی ہے، چرندوں پرند کی بھی بات آ رہی ہے، ڈیوٹیاں متعین ہیں۔ جی سر۔ اس کے بعد دانا از پرواز من گردد نہال، ماتے دانا جو ہے وہ بھی میری وجہ سے پودا بنتا ہے، ہر فراق از فیض من گردد وصال، اللہ اللہ۔ تو پھر فرشتہ کہتا ہے، ذروان جس نے اپنا نام بتایا ہے، کہ ہر فراق جو ہے اس کو وصال میں بھی میں ہی بدلتا ہوں۔ بتاؤ، ہم عتاب ہم خطا بے آورم، جی خطاب بھی کرتا ہوں اور غصہ بھی میری وجہ طرف سے ہی ہوتا ہے، جی۔ تشنا سازم تا شراب آوردم، اور کہتے ہیں میں پہلے پیاسا رکھتا ہوں تاکہ پھر شراب دوں، شراب، اچھا، من حیاتم من مماتم من نشور، اللہ اللہ۔ تو فرشتہ کہہ رہے جی موت بھی میں ہی ہوں، زندگی بھی میں ہی ہوں، قیامت بھی میں ہی ہوں، من حساب و دوزخ و فردوس و حور، واہ واہ، فردوس، حور، بہشت، دوزخ، یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں میں ہی ہوں سارا کچھ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بچہ ایک لیول پہ پہنچتا ہے رحم مادر میں، جی، تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ روح پھونکو، بالکل صحیح، من حیاتم من مماتم ملک الموت، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد من نشور سورہ اسرافیل جب پھونکا جائے گا تو وہ بھی فرشتہ ہے، صحیح، من حساب و دوزخ و فردوس و حور، تو وہاں پہ بھی جتنا اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے بھی ثواب دینے کے لیے ملائکہ اپنے مقرر کیے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے، صحیح۔ اس کے بعد آدم و فرشتہ در بندے منست، آدم اور فرشتے سارے میرے بند میں ہیں، عالم شش روزہ فرزند مانس، اور یہ جو چند روزہ عالم ہے یہ میرے بچوں کی طرح ہے، ہر گلے کز شاخ می چینی منم، ہر وہ پھول جو تو شاخ سے توڑتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ بھی میں ہی ہوں، ہر چیزیں کہ می بینی منم، ہر چیز جو تجھے نظر آتی ہے اس کی ماں میں ہی ہوں، مجھ سے ہے، در تلسم من اسیر است این جہاں، دوبارہ بتائیے سر، در تلسم من، ہاں، در تلسم من، میرے جادو میں سر، اسیر استی جہاں، یہ سارا جہان میرے تلسم کا اسیر ہے سر، از دمم ہر لحظہ پیر است این جہاں، اللہ اللہ، کہتے میرے دم سے یہ جو جہان ہے ہر لمحہ بوڑھا ہو رہا ہے، لیم اللہ ہر کرا در دل نشست، جس کے دل میں لیم اللہ ہے وقت لا یسانی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، تو کہتے ہیں جی یہ حدیث جس کے دل میں آ گئی، آن جوان مردے تلسم من شکست، صرف وہ میرا تلسم یا میرا جادو توڑ سکتا ہے، باقی سب پہ میں قاہر ہوں، غالب ہوں، کیونکہ یہ اس کی تحدیات ہیں، کانسٹرینٹس ہیں کہ یہاں پہ وہ نہیں جا سکتا، لیم اللہ وقت، صحیح، جس میں رسول کریم نے فرمایا میرا وہ وقت ہے اللہ کے ساتھ خاص، لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ مقرب فرشتہ آ سکتا ہے نہ مرسل نبی آ سکتا ہے، اور یہ میرے خیال میں رسول کریم کا ہی خاصہ ہے، قرب خداوندی کے ساتھ، ثم دنا فتدلی سے فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ کہہ رہا ہے وہاں میں نہیں جا سکتا۔
گر تو خواہی من نباشم درمیان، واہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں درمیان میں نہ رہوں لیم اللہ باز خاں از عین جہاں، تو پھر اپنی جان سے لی مالا تو بھی پڑھ لے، تو بھی پڑھ لے۔ سر تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو فرشتے نے کس انداز کے اندر، سر مجھے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ علامہ جو اس میں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ فرشتے کی زبان سے کہ اس نے کہا کہ اگر تو بھی لیم اللہ اپنی جان سے پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو میں درمیان میں نہیں رہوں گا۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، ظاہر ہے ایک ظاہری ہے جس کو ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن کو، حدیث کو، تو ایک ان کا باطنی علم بھی ہے۔ تو کیا اس سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ علامہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو حضور کا باطنی علم ہے تم اس کے بھی وارث ہو سکتے ہو؟